ان کی تو میں دلاور بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ تالیہ جا کر ان کے لیے کچھ کھانے کو لے کر آئی۔ سب پکوڑوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ جب دلاور نے تالیہ کو ہاتھ سے صوفے پر اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ سر جھٹک کر رہ گئی، جس پر دلاور صاحب نے بڑی دیدہ دلیری سے ان کا ہاتھ تھامتے کھینچا۔ نتیجتاً وہ بالکل اس کے ساتھ میں آ گری اور اسے غصے سے گھور کر دیکھا۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، معاف نہیں کیا میں نے تمہیں؟ وہ زبردستی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے دانت کچکچا کر بولی تو دلاور نے لبوں کے آگے ہاتھ رکھتے بڑی مشکل سے اپنے قہقہے کو روکا۔ بیوی سے فری نہیں ہوں گا تو کیا پڑوسن سے ہوں گا؟ وہ اسے اچھی طرح جلاتے ہوئے بولا تو وہ ایک آئی برو اچکا کر اسے دیکھ کر رہ گئی کہ ہے اتنی ہمت؟ الیانا کم تھی کیا جو اب پڑوسنے میرے گھر آئیں گی؟ الٹا نہ لچکا دوں انہیں تمہارے ساتھ، دل میں ہی رہے گی یہ حسرت تمہاری انشاءاللہ۔ وہ دانت پیستے بولی اور سر جھٹک کر رہ گئی۔ دلاور بتا نہیں سکتا تھا کہ اس کو تالیہ کو چڑھانے میں کتنا مزہ آ رہا تھا۔ اچھا ابھی میں چلتی ہوں، بہت وقت ہو گیا، میرب اٹھتے ہوئے بولی۔ اکیلے کیسے جاؤ گی میرب، میں چھوڑ آتا ہوں۔ دلاور کراہ کر اٹھ سے بولا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس سے پہلے کہ وہ منع کرتی ماہر فوراً میدان میں آیا۔ میں چھوڑ آتا ہوں، ایسی بھی کیا بات ہے؟ تم بیٹھو دلاور، ابھی تک تم ٹھیک نہیں ہوئے۔ ماہر نے اسے اس کی جگہ بٹھاتے فوراً کہا تو وہ اسے آئی برو کراس کی پھرتیاں ملاحظہ کرنے لگا۔ آخر ماجرا کیا تھا ماہر صاحب؟ وہ بھی اپنے منہ سے خود کام کرنے کا کہیں، یہ تو معجزہ تھا۔ میرب نے تالیہ کو دیکھا تو اس نے اجازت دیتی آنکھوں سے دیکھا۔ اسے ماہر کے ساتھ بھیجنے میں کوئی دقت نہیں تھی۔ الیانا چلو اٹھو تم بھی میرب۔ میرب اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی اسے ایک جھٹکے میں اٹھا چکی تھی کہ وہ ارے ارے کرتی رہ گئی۔ مگر مجھے دلاور سے باتیں کرنی ہیں، وہ جواز تراشتی بولی۔ یہ دلاور کے آرام کا وقت ہے، امید ہے تم اس پر زبردستی کا بوجھ نہیں بنو گی، سو پلیز۔ تالیہ سے برداشت نہ ہوا تو وہ اسے ہاتھ سے باہر کا رستہ دکھاتے بولی، تمہیں تو دیکھ لوں گی میں۔ وہ قہر برساتی نظروں سے تالیہ کو دیکھتی بولی تو وہ بھی طنزیہ مسکرا دی شوق سے۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولی اور بائیں کا اشارہ کیا جس پر وہ پیر پٹکتی باہر جا چکی تھی۔ ماہر میرب بھی گاڑی میں جا کر بیٹھ چکی تھی جب دلاور ماہر کی گردن دبوچتے بولا، یہ کیا چل رہا ہے؟ وہ میرب کی طرف اشارہ کرتے بولا تو ماہر گھگھیا گیا۔ میں معصوم ہوں یار، وہ سیز فائر کرتے بولا۔ معصوم اور تو؟ وارن کر رہا ہوں، سالی ہے میری، دور رہ اس سے، وہ بکڈ ہے۔ اگر میں نے تجھے اس سے فری ہوتے دیکھا تو ہڈیاں سلامت نہیں چھوڑوں گا تیری۔ وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے بولا تو ماہر اسے گھور کر رہ گیا۔ تو کل کی آئی لڑکی کے لیے میری ٹانگیں توڑے گا؟ وہ اسے دانت پیستے بولا تو کندھے اچکا کر باہر دھکا دے گیا جہاں میرا اور الیانا اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ ایک طرف تالیہ آتش کے خلاف ثبوت اکٹھا کرتی جا رہی تھی، دوسری طرف زور و شور سے وہ اس لڑکی کو بھی ڈھونڈ رہی تھی جو آتش کے ساتھ ملوث تھی۔ لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے الیانا کو کئی بار میجر آتش کے کیمپ کے چکر کاٹتے دیکھا۔ ایک دو بار تو اتفاق ہو سکتا تھا مگر بار بار نہیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ الیانا ہی دہشت گرد گروپ کے ساتھی نکلے، کیونکہ وہ اپنی فیملی کو ٹوٹتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس کا شک یقین میں بدل گیا تو سب تہس نہس ہو جائے گا۔ وہ میس جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی یونیفارم میں جب دلاور بھی اپنے یونیفارم میں اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے کھینچتا، تالیہ پھرتی سے جھکی اور اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ اس ایک ماہ کے عرصے میں وہ دونوں کافی نزدیک آ گئے تھے۔ تالیہ اس کو یہ نہیں کہہ پائی تھی کہ اب وہ اسے معاف کر چکی ہے، مگر یہی سچ تھا۔ دلاور کا اس کو بھرپور توجہ دینے سے تالیہ پھول کی طرح کھلتی جا رہی تھی۔ دلاور اسے اپنی قربت سے مہکائے رکھتا اور اپنے آپ میں مگن رکھتا تھا۔ اب بھی وہ اسے ستانے اور اپنے قریب کر کے گستاخیاں کرنے سے باز نہ آتا۔ اپنا شکار ہاتھ سے نکلتا دیکھ وہ تالیہ کی طرف لپکا جس پر وہ اسے زبان دکھاتے 9 2 11 ہوئی۔ دلاور بھی بغیر وقت ضائع کیے اس کے پیچھے آیا۔ اس سے پہلے کہ تالیہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتی، دلاور نے بجلی کی تیزی سے دروازہ کھولا اور سیٹ پر براجمان ہوتے اسے آنکھ ماری۔
جس پر وہ پیر پٹک کر رہ گئی، اور دوسری طرف سے آتے سیٹ کا دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھتے دروازہ ٹھا کر کے بند کیا تھا کہ دلاور تڑپ کے رہ گیا۔ آخر کو یہ اس کی پسندیدہ کار تھی۔ بیبی تم میری وائف ہو تو یہ گاڑی میری لائف ہے، آرام سے میری جان۔ دلاور نے گاڑی سٹارٹ کرتے کہا تو تالیہ نے اسے خونخوار نظروں سے دیکھا، جیسے اب بیوی سے زیادہ گاڑی پیاری ہو گئی تھی۔ دلاور اسے چھیڑنے کے لیے گانا گا رہا تھا جب اسے نظر انداز کرنے کے لیے فون میں مصروف ہو گئی، جس پر دلاور سے برداشت نہ ہوا تو اس نے اونچی آواز میں گانا لگا دیا: گلابی آنکھیں جو تیری دیکھیں، شرابی یہ دل ہو گیا، سنبھالو مجھ کو او میرے یاروں، سنبھلنا مشکل ہو گیا۔ گانے کے ساتھ ساتھ تالیہ کے گالوں میں سرخی اترتی جا رہی تھی، وہ پھر بھی فون سے نظریں گاڑے بیٹھی تھی جب دلاور نے ایک ہاتھ سے اپنے فون سے میسج ٹائپ کیا اور یم کو سینڈ کر دیا۔ وہ جو مسلسل فون کی اسکرین دیکھ رہی تھی، دلاور کا میسج آتے ہی سیدھی ہوئی، مگر جیسے ہی نظر اس کے سطر پر پڑی تو آنکھیں پھٹی رہ گئی تھی، جبکہ منہ شرم اور حیرت سے کھلا تھا۔ بلیک نائٹی میں تم کافی ہاٹ لگتی ہو، آج بلیک نائٹی پہننا، کیونکہ اسے پہن کر تمہارے کندھے کا تل اور بھی جان لیوا لگتا ہے۔ تالیہ نے سکتے اور شرم کے عالم میں ایک نظر اپنے فون کو دیکھا اور پھر غضبناک نگاہوں سے دلاور کو دیکھا، جس نے جواب میں بے شرمی سے آنکھ ماری۔ تالیہ نے غصے سے اپنا موبائل ڈیش بورڈ پر پٹکا، اب فون پکڑنے کا آخری جواز بھی چھن گیا۔ تم شرم نہیں آتی تمہیں؟ وہ سرخ پھورے چہرے سے بولی تو اس نے گاڑی روکتے کہکا لگایا: اگر شرم بھی شوہر سے کرنے لگی وائفی تو بچے کیسے آئیں گے دنیا میں؟ وہ اس کی طرف پلٹتے ایک اور بے باک بات کرتے تالیہ کو بازو سے پکڑ کر خود کی طرف کھینچ گیا۔ دلاور اسے کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھرتا اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ دلاور نے شدت سے اس کے ہونٹوں پر اپنی مہر ثبت کرتے اس کی سانسیں خود میں منتقل کرتے اسے جھٹکے سے چھوڑا تو تالیہ کا چہرہ شرم سے سرخ اناری ہوا تھا۔ پلکیں خود بخود شرم سے لرزنے لگی تھیں۔ ایسا احساس تو نیا سا تھا جو ہمیں کبھی اس نے تصور ہی نہ کیا تھا دلاور کے ساتھ، مگر آج بات الگ تھی۔ وہ سچ میں اس کے ساتھ اس پر قربت نچھاور کر رہا تھا۔ تالیہ سے اور برداشت نہ ہوا تو خود کو سنبھالا اور اپنی سیٹ پر سمٹی تھی۔ وہ دلاور سے نظریں چرا رہی تھی کیونکہ وہ اب بھی اس کے چہرے پر جھکا ہوا تھا اور دلاور کی گرم سانسوں کے تپیڑے تالیہ کے چہرے کو جھلسا رہے تھے۔ تالیہ اب تک اس کے جذبے لٹاتی آنکھوں میں نہ دیکھ پائی تھی، آج تو دلاور کی آنکھیں بہت سے راز افشاں کر رہی تھیں۔ دونوں ڈیوٹی سے لیٹ تھے مگر اس لمحے میں مگن ہوتے سب بھول رہے تھے، جبکہ دلاور تالیہ کو اس طرح شرماتے دیکھ کر اپنے اندر نئے جذبات محسوس کر رہا تھا، کیونکہ آج سے پہلے تالیہ کے چہرے پر اس نے اپنی قربتوں کے رنگ دیکھے ہی کہاں تھے۔ وائفی ایسے کرو گی تو معاملہ جان لیوا ہو جائے گا اور خود پر قابو بھی نہیں رکھ پاؤں گا، لیکن اگر تم چاہتی ہو کہ گھر کی بجائے باقی کا پروسیس بھی میں گاڑی میں کروں تو مجھے کوئی دقت نہیں، بلکہ یہ تو میرے حق میں فیصلہ ہوگا، کیونکہ تمہارے چہرے پہ میری قربتوں کے رنگ مجھے بہت کچھ کرنے پر اکسا رہے ہیں۔ دلاور تالیہ کے اوپری قدرتی گلابی لب پر اپنا انگوٹھا پھیرتا ہوا خمار بھرے لہجے میں بولا: دیکھو دلاور، ہم ڈیوٹی پر جانے کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے؟ تالیہ ابھی بھی اس کی بے باک نظروں کی تاب نہ لاتی نگاہیں جھکائے لرزتے ہوئے بولی: شاید تم بھول رہی ہو کہ سر نے ہمیں لیو دی تھی، محض ہم اپنی مرضی سے جا رہے تھے، مگر اب تمہاری یہ بکھری حالت مجھے بہت کچھ کرنے پر اکسا رہی ہے۔ دلاور اس پہ جھکتا اس کے سرخ پڑتے رخسار کو اپنے لبوں سے معطر کرتا ہوا مدہوش لہجے میں بولتے اس کی گردن میں منہ چھپا گیا: یہ تم کیا کر رہے ہو دلاور، ہوش میں آؤ۔ تالیہ نے لرزتے لبوں سے کہا: یہی کہ اب میرا ڈیوٹی پر جانے کا کوئی ارادہ نہیں، کیونکہ میری نیت خراب ہو چکی ہے، وہ بھی صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ اب جو تم نے کیا ہے بھگتنا تو پڑے گا۔ وہ آخری بار اس کی گردن پر لب رکھتا الگ ہوا اور خود پر قابو پاتے پھر سے ڈرائیو کرنے لگا۔ تالیہ کا دھک دھک کرتا دل ڈھول کی طرح بجنے لگا تھا۔ آخر دلاور کی باتوں کا مطلب کیا تھا وہ پوچھ ہی نہ پائی تھی۔ دلاور کی بے باکیوں نے اس کے لبوں پر قفل جو لگا لیے، یہاں تک کہ تالیہ نے شرم سے سرخ پڑتے دلاور کو دوبارہ نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔
شاید ہی اب وہ اس کی اتنی معنی خیز باتوں کے بعد اس سے نظریں ملا پاتی۔ دلاور پاگل ہو رہا تھا تالیہ کی قربت کے لیے۔ تمام بند جیسے ٹوٹ چکے تھے، بہت کر لیا تھا صبر اس نے، لیکن اب دلاور کو خود پر قابو پانا مشکل ترین امر لگ رہا تھا۔ دلاور جانتا تھا اب اگر اس نے ایک بار بھی تالیہ کی قربت کو چکھنے کی بھی کوشش کی تو وہ خود پر اختیار کھو دے گا اور جگہ کا لحاظ کیے بغیر گاڑی میں ہی حد سے گزر جائے گا۔ گاڑی کو میس کی بجائے دوارے رستوں پر چلتے دیکھ تالیہ کا گلا سوکھ کر کانٹا ہوا تھا تو وہ دوسری جگہ لے جانے کی بابت پوچھ ہی نہ پائی۔ شرم کے باعث تالیہ کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی کہ دلاور نے اسے کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا اور گاڑی اڑاتا چلا گیا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے دلاور کے فارم ہاؤس کے باہر رکی تھی۔ بادل زوروں سے گرج رہے تھے جیسے وہ بھی ان دونوں کا ملن دیکھنا چاہتے ہوں۔ جب کہ فارم ہاؤس کو دیکھ اور خود کو دلاور کے ساتھ تنہا پا کر جان لبوں پر آئی تھی۔ جان تو تالیہ کی تب نکلی جب دلاور نے آ کر اس کی طرف کا گاڑی کا دروازہ کھولا۔ تالیہ کے قدم جیسے زنجیر ہوئے تھے، جیسے جانتی ہو کہ اگر ایک قدم بھی بڑھایا تو وہ خود بھی اپنا آپ بھلا بیٹھے گی۔ اس لیے اس نے گاڑی سے اترنے سے انکار کیا، لیکن آج تو دلاور صاحب کے رنگ ڈھنگ ہی نرالے تھے۔ اس کی کسی بھی بات کو خاطر میں نہ لائے بغیر اس نے جھک کر اسے لاکھ مزاحمت کے باوجود گود میں اٹھا کر گاڑی سے نکالا۔ دیکھو دیکھو دلاور، میں کسی طور تمہارے ساتھ تنہا اندر نہیں جاؤں گی، پتہ نہیں کون سا جن آ گیا ہے تم پر۔ وہ اس کے ہاتھ پر اپنے دانت گاڑتی بولی، اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کے جو اب دلاور کے شکنجے میں آ چکا تھا۔ وائفی، یہ جن تو اب تمہیں چمٹے بغیر نہیں چھوڑے گا بلکہ اچھی طرح تم پر قابض ہوگا۔ اس کی ذو معنی بات سن کر تالیہ کی ٹانگیں لرزنے لگی تھی۔ لگتا تھا آج دلاور اسے بخشنے کے موڈ میں بالکل نہ تھا۔ وہ جو ایک ماہ سے اسے ستا رہی تھی وہ بھی چن کر اس سے بدلے لینے والا تھا آج۔ تیز ہوا سے اس کے بال پونی کی صورت لہرانے لگے تھے جنہیں دلاور نے جھٹکے سے کھولا۔ بال اس کے چہرے پر بکھرے تھے جس کی وہ خوشبو محسوس کرنے لگا تھا۔ جھٹکے سے اسے خود کے قریب کیا، ہلکی ہلکی بارش برسنے لگی تھی۔ ان کے ملن پر درخت بھی خوشی سے جھوم رہے تھے جبکہ ہوائیں لہرا رہی تھیں۔ اتنی غلط فہمیوں کے بعد ان سچے جذبوں کا ملن مبارک ہو میری جان۔ وعدہ ہے تم سے، تمہیں سینچ سینچ کر زندگی کی طرح رکھوں گا جسے دور کرنے سے پہلے موت کو گلے لگانا پڑے۔ اس کی آخری بات پر تالیہ نے نم آنکھوں سے اس کے لبوں پر اپنی مخروطی انگلیاں رکھیں جسے ہٹاتے دلاور نے تالیہ کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لیا کہ وہ لڑکھڑا کر رہ گئی۔ دلاور ایک جھٹکے سے تالیہ کی سانسوں کو اپنے اندر منتقل کرنے لگا تھا، یہاں تک کہ وہ پیچھے ہٹنا بھول بیٹھا تھا جیسے نشہ سر چڑھ کر بول رہا ہو۔ تالیہ سے جب برداشت نہ ہوا تو اس نے اتنی شدت پر لرزتے ہوئے دلاور کے یونیفارم کو مٹھیوں میں جکڑا۔ دلاور اس کی سانسیں بند ہوتے دیکھ اس پر رحم کھاتا پیچھے ہٹا تھا جو لرزتے لبوں سے گہرے سانس بھرنے لگی۔ مجھے معاف کر دینا جانم، میں اپنی محبت کو بھلا بیٹھا تھا، جس سے پہلی نظر کی محبت ہوئی اسی کا چہرہ فراموش کر بیٹھا۔ چاہو تو کوئی بھی سزا دے لو۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے بولا تو وہ تڑپ گئی اور فوراً اسے بیشتر اس کی ہاتھ کھولے اور نفی میں سر ہلایا۔ تم تو وہ محبت ہو میری جسے دیکھ کر میں جیتی آئی ہوں، پھر کیسے اپنی محبت اپنے شوہر کو خود کے آگے جھکتا دیکھ سکتی ہوں؟ تالیہ دلاور کی نم آنکھوں پر لب رکھتی بولی تو اس کی دریا دلی پر دلاور تالیہ کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرتا دیوانوں کی طرح اس کے چہرے پر ایک ایک نقش کو اپنے لبوں سے چومنے لگا، اور پھر جب جذبے سر چڑھ کر بولنے لگے تو اس نے سب کچھ بھاڑ میں جھونک کر تالیہ کو کس کر گلے سے لگایا، جس پر تالیہ نے بھی جواباً کپ کپاتے ہاتھوں سے دلاور کے گرد اپنے بازو لپیٹے۔ تم میری جان ہو تالیہ، اے میرے من جس کے بغیر میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تمہیں دیکھتا ہوں تو اس دیوانے دل کو قرار آتا ہے، تم سے دور ہو گیا تو یقیناً خاک ہو جاؤں گا۔ وہ مدہوشی کے عالم میں ہی اسے زور سے اپنے آپ سے لپٹاتے ہوئے بولا تو تالیہ کو دلاور کی سخت گرفت سے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اسے دور ہوتا اسے بے باک نظروں سے دیکھنے لگا تو اس کے بے باک ارادے سمجھ کر تالیہ کے چہرے پر شرم و حیا کے رنگ کے ساتھ لبوں پر شرمیلی مسکان بھی ٹھہر گئی۔ ان کے یونیفارم پوری طرح بارش میں بھیگ چکے تھے۔ جبکہ دلاور سے اب برداشت نہ ہوا تو وہ جھٹکے سے تالیہ کو گود میں اٹھائے اندر بڑھا تھا تیزی سے۔
جب تک دلاور تالیہ کو لیے اپنے روم میں داخل ہوا، وہ اور تالیہ پوری طرح بھیگ چکے تھے۔ ان دونوں کے یونیفارم جسم سے چپک چکے تھے۔ آج تو دلاور کی بےتابیاں عروج پر تھیں، جنہیں محسوس کر کے تالیہ جیسی نڈر لڑکی بھی کانوں تک سرخ پڑ رہی تھی۔ دلاور اسے خود سے الگ کرتا گہری نظر اس کے سراپے پر ڈالی۔ یہیں رکو، تمہارے لیے اپنا فیوریٹ ڈریس لاتا ہوں۔ دلاور نے اسے آنکھ مارتے کہا اور اس کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑتا ڈریسنگ روم میں داخل ہوا۔ دلاور ڈریسنگ روم سے تالیہ کے لیے وہی بلیک نائٹی نکال کر لایا تھا جس کے بارے میں وہ بات کر رہا تھا، جسے دیکھ کر تالیہ کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ یہ لو، جلدی سے پہن کر آؤ۔ وہ اس کے ہاتھ میں بلیک نائٹی، جس کے آستین کی بجائے 2 ڈوریاں جبکہ کمر پر بس ایک ڈوری تھی، اسے دیکھ کر تالیہ کا چہرہ لمحوں میں سرخ کندھاری ہوا تھا۔ یہ پہنوں گی میں؟ وہ حیرت کی زیادتی سے سٹریپس پکڑ کر بولی۔ اس میں بھی کیا میری مدد چاہیے؟ بولو، پھر کر رہی ہو یا یہ بھی میں کروں؟ اس کی بات پر وہ بھاگ کر واش روم میں داخل ہوئی اور دروازہ بند کیا۔ بلیک نائٹی تن کرنے کے بعد تالیہ نے آئینے میں خود کا عکس دیکھا، جسے دیکھ وہ شرم سے سرخ ہوئی۔ دلاور اپنے یونیفارم کی شرٹ اتار کر سوفے پر پھینکتے ہوئے بے تابی سے تالیہ کا انتظار کرنے لگا، جو ڈریسنگ روم سے باہر آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جانے من، اور کتنی دیر لگاؤ گی؟ اگر تم سے نہیں پہنی جا رہی تو میں مدد کروں؟ دلاور دوبارہ شرارتی لہجے میں بولا۔ کوئی جواب نہ ملنے پر دلاور گہرا مسکرایا۔ وہ جانتا تھا اس کی شرمیلی بیوی شرم سے اندر سرخ پڑ رہی ہوگی، وہ ایسے باہر نہیں آئے گی۔ صنم، تم آ رہے ہو یا 3 گننے میں آؤں؟ دلاور گہری سانس بھرتے بولا۔ ہنوز خاموشی پر وہ 3 تک گننے لگا۔ 1 2 3۔ 3 گنتے ہی جھٹکے سے دروازہ کھلا تھا۔ توقع کے عین مطابق سفید سرخ رنگت پر جچتی ڈارک بلیک نائٹی کو اضطرابی کیفیت میں اپنی چھوٹی نائٹی گھٹنوں تک کھینچ کر لمبی کرنے کی تگ و دو میں تھی، جبکہ اچانک دلاور کو اپنے اوپر گہری نظریں گاڑے دیکھ ہڑبڑا کر رہ گئی۔ کچھ نہ سوجھا تو وہیں پڑی ایک شال خود پر لپیٹ گئی۔ دلاور اس کی اس حرکت پر بہت محظوظ ہوا۔ دلاور نے جھٹکے سے شال اتار کر دور اچھال دی، اسے گود میں اٹھائے باہر لایا۔ رو دلاور، ان آنکھوں سے دیکھنا بند کرو مجھے۔ وہ اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھی شرم سے سرخ پڑتے ہکلاتے ہوئے بولی۔ کن آنکھوں سے؟ اس کے ہاتھ ہٹا کر ان پر لب رکھتے اسے بیڈ پر لٹاتا بولا، اور پھر تو جیسے وہ اس کی خوبصورتی میں گم ہوتا چلا گیا۔ دلاور اس کے ہونٹوں سے ہوتا ہوا اس کی گردن پر آیا تو شرم سے ٹوٹتے تالیہ نے دلاور کو پیچھے کرنا چاہا۔ دلاور کی قربت پر وہ گہرے سانس لینے لگی، لیکن دلاور بھی کہاں اس سے دور رہ سکتا تھا۔ سیدھا تالیہ کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے خود کے قریب کرتا اس کی بلیک ڈوری بھی کھول گیا۔ دلاور اس پر جھکتا سارے پردے گراتا گیا اور اس پر اپنی شدتیں نچھاور کرنے لگا۔ تالیہ نے سسکتے ہوئے اسے خود سے دور کرنا چاہا، مگر دلاور پہلے سے زیادہ شدت سے اس پر حاوی ہوا، جس پر دلاور سسکتے ہوئے خود سپردگی کے عالم میں دلاور سے لپٹ رہی تھی، کیونکہ جب جب وہ مزاحمت کرتی دلاور کی شدتیں اور بڑھتی جائیں گی۔ گزرتی رات کے ساتھ دلاور کی شدتوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ دونوں کی سانسیں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ بارش نے واحد شدت اختیار کر لی تھی، بالکل دلاور کی جنون خیزیوں کی طرح، جو ہر لمحہ ہر پل تالیہ کی جان نکال رہی تھی۔ وہ پورا دن اور پوری رات انہوں نے ایک دوسرے کی سنگت میں گزارا۔ یہ لمحے امر ہو گئے تھے، ان کے لیے یہ پل ایک قیمتی یاد کی طرح محفوظ ہو گئے تھے، جنہیں اب وہ ہر لمحہ یاد رکھنے والے تھے۔ اگلی صبح نہایت حسین تھی۔ وہ دونوں صبح ہی آج اپنے وقت پر ڈیوٹی پر موجود تھے۔ انہیں گاڑی سے ایک ساتھ اترتے دیکھ میجر آتش ٹھٹک کر رکا۔ کچھ تو الگ الگ لگ رہا تھا ان میں، مگر کیا وہ سمجھ نہیں پایا۔ مگر جیسے ہی وہ قریب آنا شروع ہوئے تو اسے وجہ پل میں سمجھ آئی، جس پر اس کا دل کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا تھا۔ خیریت ہے مس تالیہ، یہ آپ کے ہونٹ پر کیا ہوا ہے؟ آتش کے سلام دعا کرنے کے بعد سیدھا مدعے پر آنے سے تالیہ کا ہاتھ بے ساختہ اپنے لبوں پر گیا، اور رات کے گزرے لمحے پل میں ان آنکھوں کے سامنے نمودار ہوئے، جس سے اس کا چہرہ شرم سے ایسے سرخ پڑ گیا کہ جیسے کسی نے لال رنگ چھڑک دیا ہو۔ یہ سب آتش سے بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے اتنے بلنٹ سوال پر دلاور نے گھور کر میجر آتش کو دیکھا، جیسے اس کی یہ بات دلاور کو خاصی ناگوار گزری ہو۔ میرا نہیں خیال میجر آتش کہ آپ کو تالیہ سے ایسے سوالات کرنے چاہیے۔ ابھی اس کا شوہر زندہ ہے اس کا خیال رکھنے کے لیے۔
اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ ہمارے ذاتی معاملات سے دور رہیں۔ دلاور نے بغیر کسی جھجک کے اسے منہ پر سنائی تھی، جس پر وہ کس کے مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا تھا۔ یہ شخص اسے زہر سے بھی برا لگ رہا تھا، تالیہ کے ساتھ، مگر چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ سجائے رکھی۔ ارے دلاور، آپ کیسے ہیں اب؟ اس سے پہلے کہ آتش کچھ کہتا، الیانا درمیان میں نمودار ہوئی تھی۔ جو اسے دیکھ تالیہ ٹھٹکی۔ جہاں آتش ہوتا تھا وہاں الیانا کی موجودگی لازمن ہوتی تھی۔ یہ تو طے تھا۔ پہلے سے بہتر ہوں، وہ آرام سے بولا۔ تالیہ، میرا خیال ہے تمہیں ڈیوٹی پر فوکس کرنا چاہیے، نہ کہ اتنا لوی ڈوی ہونے پر۔ یہ کیمپ ہے، تمہارا گھر نہیں، جو تم نے یہاں بھی میجر کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے۔ الیانا تالیہ کا ہاتھ دلاور کے ہاتھ میں دیکھ کر اچھی طرح جل بن گئی تھی اور اپنی جلن اس پر نکالنے سے باز نہ آئی، جس پر تالیہ صرف مسکرا کر رہ گئی۔ لگتا ہے آپ دونوں کافی نزدیک آ گئے ہیں ان دنوں میں۔ میجر آتش سے برداشت نہ ہوا تو وہ پوچھ بیٹھا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے میجر، اینڈ آل تھینکس گوز ٹو الیانا، جس کی وجہ سے ہم آج اتنے نزدیک ہیں۔ اس نے دلاور کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، جس پر دل آتش الیانا کی طرف دیکھتے دانت پیس کر رہ گیا۔ میجر آتش کو تو شاید کوئی کام نہیں، مگر اب ہمیں چلنا چاہیے تالیہ۔ دلاور آتش کو گہری نظروں سے دیکھ کر بولا، جس کا سارا فوکس تالیہ پر تھا۔ اس کی بات پر چونک کر دلاور کو دیکھا اور تلخی سے مسکرا دیا۔ دلاور، شادی کے اتنے دیر بعد آپ کو خیال آ ہی گیا اپنی بیوی کا، یہ دیکھ کر اچھا لگا۔ خیر اب میں چلتا ہوں۔ الیانا، مجھے میرے کیمپ میں رپورٹ کرو آ کر۔ میجر آتش آخری بار دلاور کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے طنز کرنا نہ بھولا۔ اس کے پیچھے ہی الیانا بھی تیزی سے نکلتی چلی گئی تھی، نفرت سے تالیہ پر آخری نگاہ ڈالتے۔ ان کے ایسے جانے پر دلاور انہیں خونخوار نظروں سے دیکھنے لگا تھا، جبکہ تالیہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ دھرتے اسے ریلیکس کیا۔ دلاور، جانے دو، ہمیں اپنی ڈیوٹی پر فوکس کرنا چاہیے۔ اس کی بات پر دلاور نے ہاں میں سر ہلایا اور دونوں اپنے اپنے کیمپ کی جانب بڑھ گئے۔ آتش آگ میں جلتا ہوا کیمپ میں داخل ہوا تھا، اس سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ آخر کیسے برداشت کر سکتا تھا وہ اپنی محبت کے کسی اور کے پہلو میں، وہ بھی وہ شخص جو اس کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ دلاور، 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 یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ تمہیں اب میں بالکل بھی نہیں بخشنے والا۔ پہلے تو تمہاری جان لینے میں چوک ہو گئی، مگر اب بالکل بھی میرا نشانہ خطا وار نہیں جائے گا۔ وہ تو جیسے تالیہ کو دلاور کی قربت میں رنگے دیکھ پاگل ہو اٹھا تھا۔ وہ کسی طور شانت نہیں ہو رہا تھا۔ جیسے ہی الیانا پیچھے داخل ہوئی، اس نے گردن سے پکڑتے ہوئے اس سے پیچھے لگایا۔ کیا کیا تم نے؟ بتاؤ مجھے، کیا کیا ہے آخر ایسا تم نے کہ وہ دونوں اتنے کم دنوں میں اتنے نزدیک آ گئے؟ بولو، ورنہ یہیں تمہاری حلق سے تمہاری سانسیں کھینچ لوں گا میں۔ وہ اس کے منہ پر دھاڑتے ہوئے کوئی وحشی درندہ لگ رہا تھا، جس کی آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا تھا۔ جیسے اس کو اس کا من پسندیدہ جواب نہ ملا تو وہ اس کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ الیانا نے اس کا یہ روپ پہلی دفعہ دیکھا تھا اور وہ اندر تک لرز کر رہ گئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ تالیہ مجھے پھنسانا چاہتی ہے، وہ مجھے تمہاری نظروں میں برا بنانا چاہتی ہے، کہ اس کے کوئی چال ہے۔ الیانا نے اٹکتے اٹکتے ہوئے کہا، کیونکہ میجر آتش کی گرفت وقت کے ساتھ ساتھ اس کے گلے پر گہری ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ اس کا سانس حلق میں اٹکنے لگا تھا، الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکلنے لگے تھے اور آنکھیں باہر کو ابلنے لگی تھیں۔ ایک دم آتش نے بری طرح اسے جھٹکتے ہوئے نیچے زمین پر پٹکا تھا، جس پر وہ نیچے گرتی ہوئی بری طرح کھانسنے لگی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے کس کر مٹھیاں بھینچی۔ آخر اس کو یہ سب کچھ تالیہ کی وجہ سے برداشت کرنا پڑ رہا تھا، جو اسے اس مشکل میں پھنسا کر جا چکی تھی، لیکن الیانا اس کو اتنی آرام سے نہیں بخشنے والی تھی۔ وہ گن گن کر ایک ایک بدلہ اس سے سود سمیت لینے والی تھی، وہ بھی جلد ہی۔ اگر تم نے یہ سب نہیں کیا تو آخر ایسا کیا ہو گیا جو وہ اتنے قریب آ گئے؟ یہ سوچ سوچ کر آتش کی نسیں پھٹ رہی تھیں۔ یہ تو میں بھی نہیں جانتی، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ یہ سب دلاور کے ایکسیڈنٹ کے بعد ہوا ہے۔ الیانا کھانستے ہوئے اٹھ کر بولی تو آتش نے خونخوار نظروں سے اس کی طرف دیکھا، جیسے اس سب کی ایک ہی ذمہ دار الیانا ہی ہو۔ تمہارے ہوتے ہوئے وہ اتنے نزدیک کیسے آ گئے؟ تم تو ہم کو پسند کرتی تھی نا، اس سے محبت کے دم بھرتی تھی نا، تو پھر تالیہ اس کے اتنے قریب کیسے آ گئی؟ تم نے آنے کیسے دیا؟ وہ چٹک پڑا تھا، بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کی جان لے لیتا۔ تم بھی تو تالیہ سے بہت پیار کرتے ہو۔
اور اسے دلاور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے، پھر تم نے اس کو دلاور کے اتنا قریب کیسے جانے دیا؟ یہ میں بھی تو پوچھ سکتی ہوں نا تم سے۔ الیانا بھی دو بدو بولی تو آتش جھٹکے سے رخ بدل گیا۔ تم ان دونوں کو دور کر کے رہو گی، ان کے درمیان دوریاں پیدا کرو گی۔ میں کچھ نہیں جانتا، مگر تمہیں اس مقصد میں کامیاب ہونا ہوگا، اور اگر تم ناکام ہوئی تو تمہاری جان لینے سے گریز نہیں کروں گا میں۔ اور تم تو جانتی ہو جان نکالنے کے الگ الگ طریقے ہیں میرے پاس، تم کون سا پسند کرو گی؟ وہ ایک دم اس کے نزدیک آتے ہوئے کان میں سرد سی سرگوشی کرتے ہوئے بولا، عجیب ٹھنڈا ٹھار لہجہ تھا، جیسے اس کا خون تک جما دینا ہو چاہتا ہو۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس وقت میجر شمشیر نہیں بلکہ ایجنٹ ایگل ہے، جو اپنا شکار کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتا بلکہ بے رحمی سے اس کا قتل کر دیتا ہے۔ یہ دھمکی اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پھیلا گئی۔ تم بھی مت بھولو کہ تم ہی ہو وہ غدار جس کی آرمی والوں کو تلاش ہے۔ تالیہ، جو میجر آتش کے کیمپ میں آنے والی تھی، الیانا کی بات سن کر شدید حیرت سے باہر ہی رک گئی۔ اور یہ سب ان آرمی والوں کو بتائے گا کون؟ تم جو خود میرے ساتھ اس سازش میں شامل ہو۔ اس کا منہ دبوچ کر بولا تو وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ ہاں، وہ دن دور نہیں جب میں دلاور اور تالیہ کو الگ کر دوں گی، کبھی نہ ایک ہونے کے لیے۔ اس کی بات پر تالیہ کے دل کو کچھ ہوا تھا، اور الیانا کے باہر آنے سے پہلے ہی وہ اپنے کیمپ میں چلی گئی۔ رات الیانا جب اپنی گاڑی میں گھر واپس جا رہی تھی تو تالیہ کی گاڑی نے اسے اوورٹیک کیا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ کیا کر رہی ہو؟ اچانک گاڑی کو بریک لگاتے اس کا سر لگتے لگتے بچا، اور تالیہ کو سامنے دیکھ کر اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہوئی۔ دماغ تو لگتا ہے تمہارا ٹھیک نہیں جو اپنے ہی وطن سے غداری کر رہی ہو۔ اس کے قریب آتے سرسراتے لہجے میں بولی تو الیانا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ کیا وہ یہ سب اتنی جلدی جان گئی؟ مگر یہ حیرت کچھ ہی لمحوں پہ پر محیط تھی۔ ہا 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 ہا، اچھا ہوا جو جان گئی، تو اب بولو کیا کرو گی؟ مارو گی مجھے یا آرمی کے حوالے کرو گی؟ اس کی بات پر تالیہ رنج سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے الیانا؟ تم ایسی تو نہ تھی، وہ دکھ سے بولی۔ الیانا نے اسے طنزی انداز میں دیکھا۔ مجھے اس حالت تک پہنچانے والی تم ہی ہو تالیہ، تم ہی ہو، ہمیشہ میری کامیابی کے درمیان تم آتی رہی۔ جو تعریف میرے لیے ہوتی اس کی حقدار بھی صرف تم بن جاتی تھی۔ نفرت ہے مجھے تم سے، نفرت ہے تمہاری صورت سے، نفرت ہے مجھے تمہاری کامیابیوں سے، اور بہت جلد میں یہ سب کچھ تم سے چھین لوں گی۔ تمہیں خوش رہنے کا کوئی حق نہیں۔ دلاور بھی صرف 2 پل کے لیے تمہارے ساتھ ہے، بہت جلد وہ میرے ساتھ ہوگا۔ وہ صرف اور صرف میرا ہے، اسے تمہارا میں رہنے نہیں دوں گی۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخی تو تالیہ نے کاٹدار آنکھوں سے اسے دیکھا۔ خبردار جو دلاور کو میرے سے چھیننے کی بات کی، وہ میری محبت ہے، وہ مجھے چاہتا ہے، میں ہوں اس کی بیوی۔ اگر تم نے اس کی اور میرے درمیان آنے کی کوشش کی تو بہت برا حال کروں گی میں تمہارا۔ 1 ہفتہ دے رہی ہوں میں تمہیں، خود سچ سچ افسر کو اپنے بارے میں حقیقت بتا دو، نہیں تو میں بتا دوں گی، اور میں نہیں چاہتی کہ تایا اور تائی کو تمہاری وجہ سے ذلت اٹھانی پڑے، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے اپنا جرم قبول کر لو، سزا بھی کم ملے گی۔ وہ اسے وارننگ دیتی وہاں سے جا چکی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی باتوں کو الیانا کس طرح استعمال کرنے والی تھی۔ اس کی باتیں سن کر الیانا پاگل ہو چکی تھی، اور اب اس کے ساتھ بہت برا کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ 1 ہفتہ پر لگا کر اڑ گیا تھا۔ 4 دن سے دلاور اس سے عجیب بہیو کر رہا تھا۔ وہ خود اس کا بدلاؤ سمجھنے سے قاصر تھی۔ کل ہی وہ کسی مشن پر گیا تھا جس کا اسے آج پتہ چل رہا تھا۔ الیانا نے آج بھی اپنے جرم کا اقرار نہیں کیا تھا۔ آج 8واں دن تھا۔ وہ اپنے سینئر جنرل کے کمرے میں آئی تھی جہاں وہ انہیں بالوں کی حقیقت سے آگاہ کرنے والی تھی۔ سر، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، وہ گہرا سانس بھرتے ہوئے بولی تو انہوں نے بڑی عجیب نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ کا ہی انتظار تھا، مجھے کہیے کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ ان کے بدلے انداز کو دیکھ تالیہ نے عجیب نظروں سے دیکھا، مگر پھر کہنا شروع کیا۔ سر، میں جان گئی ہوں کہ وطن کا غدار کون ہے۔ وطن کا غدار کوئی اور نہیں بلکہ… اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، جنرل نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ کر بولے تھے، آتش اور الیانا ہے نا؟ یہی کہنا چاہتی ہو نا تم؟ ان کے اتنے صحیح اندازے پر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ جی ہاں سر، مگر آپ کیسے جانتے ہیں؟ تالیہ نے حیرت کا اظہار کرتے پوچھا تو ان کے چہرے پر عجیب مسکراہٹ در آئی۔ کیونکہ تم جھوٹ کہہ رہی ہو، اصل غدار تو آتش اور الیانا ہے ہی نہیں، بلکہ اصل غدار ملکی تو تم ہو تالیہ، جو دہشت گردوں سے ملی ہوئی ہو، اور اپنا جرم چھپانے کے لیے تم ہمارے قابل افسر آتش اور الیانا پر الزام لگا رہی ہو۔
شرم آنی چاہیے تمہیں۔ وہ ایک دم دھاڑے تو وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ مگر سر، میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، میرا یقین۔ شٹ اپ! شرم سے ڈوب کر مر جانا چاہیے تمہیں اتنے ایماندار آفیسر پر الزام لگاتے ہوئے۔ اگر آج مجھے الیانا تمام حقیقت سے آگاہ نہ کرتی تو مجھے پتہ ہی نہ چلتا۔ ان کی بات پر تالیہ ششدر رہ گئی تھی۔ اس نے نم آنکھوں کو زور سے مینچا۔ جب پیچھے سے ہی الیانا نمودار ہوئی تھی اور اس کو طنزیہ نگاہوں سے دیکھا، اب وہ سمجھی تھی کہ الیانا نے کیا چال چلی تھی اور یقیناً یہ تالیہ کو بہت بھاری پڑنے والی تھی۔ لیفٹیننٹ، اسے ہتھکڑی لگائیں اور باہر لے جائیں تاکہ سب کو پتہ چلے کہ وطن کا غدار کون ہے، الیانا شاطرانہ انداز میں بولی اور وہاں کھڑے دو جونیئرز کو حکم دیا تھا جو اس کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے تھے۔ تالیہ نے بے ساختہ موت آنے کی دعا کی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ کیا اتنا آسان ہے تمہارے لیے محبت کو بیچ راہ میں چھوڑ دینا، وہ بھی اس غدار کے لیے؟ ساحل شروع میں میرب کو یقینی سے دیکھتے ہوئے آخر میں تالیہ کو جان سے مار دینے والی نظروں سے دیکھتا بولا تو وہ بھی اس کی آنکھوں میں یکے ٹک دیکھے گئی۔ مجھ سے سوال کرنے سے پہلے ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، راہیں جدا کرنے میں پہل میں نے کی یا آپ نے؟ وہ آنسوؤں سے لبریز شکوہ کن آنکھوں سے ساحل کو دیکھتی اس کی حد درجہ قریب آتے بولی تو وہ 2 لمحے کو کچھ بول نہ پایا۔ وہ واقعی سچ کہہ رہی تھی۔ رشتہ ختم کرنے کی بات تو وہ کر رہا تھا، پھر وہ میرب سے شکوہ کیوں کر رہا تھا؟ لیکن وہ سب کے سامنے جھکنا نہیں چاہتا تھا۔ اگر تمہیں مجھ سے سچ میں پیار ہے تو توڑ دو ہر تعلق اپنے خاندان سے، میں تمہیں پلکوں پر بچھا کر رکھوں گا۔ وہ اسے بازوؤں سے پکڑ کر قریب کرتے بولا تو باہر کھڑے ماہر کے جسم میں جیسے کسی نے انگارے بھر دیے۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کر پائی تو تمہیں چھوڑنے میں لمحہ نہیں لگاؤں گا میں۔ خاندان میں لڑکیاں بھری پڑی ہیں، ہر کسی کو میرے ساتھ کی خواہش ہے جو میری ایک پکار پر بیٹھی ہیں۔ تم اکیلی نہیں جسے میرے ساتھ کی چاہ ہے۔ آخر میں سے یوں خاموش یکے ٹک کھڑا دیکھ جب ساحل سے برداشت نہ ہوا تو وہ دل برداشتہ ہوتے اسے دھمکیوں سے نواز گیا۔ وہ جانتا تھا کہ میرب کو کتنی نفرت ہے ان لڑکیوں سے جو اس کے گرد منڈلاتی تھیں۔ وہ شدید جلن کا شکار ہوتی تھی انہیں ساحل کے قریب دیکھ۔ تبھی ساحل نے یہ داؤ اپنایا تھا تاکہ وہ جھٹ سے ساحل کا ہاتھ تھام لے ہمیشہ کے لیے۔ شاید تم نے میری بات سنی نہیں میرب، اب بھی وقت ہے، اپنا فیصلہ کرو ورنہ۔ حریم تو ہے ہی یہاں، مجھے اس سے شادی کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ اس نے وہیں کھڑی اپنی خالہ زاد کی طرف اشارہ کیا جو اس کے ایک اشارے پر خوشی خوشی اس کا ہاتھ تھام چکی تھی، جس نے میرب کی آنکھوں میں مرچیاں بھر دی تھیں، اور یہی منظر تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے مترادف تھا۔ اور کچھ سوچنے اور دیکھنے کو بچا ہی کہاں تھا۔ سانسیں چھین کر جینے کا حکم دے رہے ہو تم نے تو سب ستمگروں کو پیچھے چھوڑ دیا ساحل، وہ بھی ایک پل کا بھرم رکھ لیتے ہیں، لیکن تم نے تو شاید میری جگہ پہلے سے ہی کسی اور کو دے رکھی تھی۔ وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے زمین پر گھٹنوں کے بل گری تھی کہ تالیہ اور منیب لپک کر اس کی طرف آئے۔ تڑپا تو ساحل کا دل بھی تھا مگر اس نے اپنے قدم زنجیر کر لیے تھے۔ اس کی نظر میں میرب کو اپنا پیار ثابت کرنے کے لیے اپنے رشتوں کی قربانی دینی چاہیے تھی۔ میں اب بھی جواب کا منتظر ہوں۔ ساحل اس کی طرف سنجیدگی سے دیکھتے بولا تو وہ اسے دیکھ تلخی سے مسکرا دی اور بمشکل منیب کا سہارا لیتے اٹھی۔ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ساحل۔ وہ لڑکھڑا کر اس کے قریب آتی، عین اس کے دل پر اپنی لرزش زدہ انگلی سے دستک دیتی، لہو لہو ہوتی آنکھوں سے بولتی۔ ساحل کا کلیجہ چیر گئی۔ کیا کہا تم نے؟ وہ بے یقینی سے بولا، وہی جو تم نے سنا، اب سے تمہارا اور میرا ہر تعلق ختم۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹتی بولی، تو تم بھی نکلی نہ دھوکے باز اپنی بہن کی طرح؟ وہ پاگل ہوتے اس کے قریب آ کر اسے جھنجھوڑ کر بولا، ہاں، یہ ہنر تو میں نے آپ سے ابھی چند لمحے پہلے سیکھا ہے کہ دل نوچ کر پیروں کے نیچے جذبات کو کیسے کچلتے ہیں۔ وہ اس کے ہاتھ جھٹک کر بولی جس پر ساحل کا ہاتھ غصے میں اٹھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرب کے گال کی زینت بنتا، تالیہ نے بیچ میں ہی اس کا ہاتھ دبوچا۔ خبردار جو انگلی بھی لگائی میری بہن کو، ہاتھ توڑ کر دوسرے ہاتھ میں دے دوں گی۔ تالیہ موت کے گھاٹ اتار دینے والے لہجے میں بولتی، اس کا ہاتھ زور سے جھٹک گئی کہ وہ پیچھے کو لڑکھڑایا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ لگتا ہے سب لحاظ بھول بیٹھی ہو تم۔ آہل اسے طنزیہ نظروں سے دیکھ کر بولا، جب اپنے ہی جڑیں کھوکھلی کرنے لگیں تو وقت رہتے ان سے کنارہ کر لینا چاہیے۔ وہ رہا دروازہ، نکلیے یہاں سے اور دوبارہ پلٹ کر بھی مت آئیے گا، آپ کو آپ کا جواب مل چکا ہوگا۔
وہ نے باہر کی راہ دکھاتے بولی تو ساحل میرب کے سامنے آیا، تم نے مجھے ٹھکرا کر اسے چنا ہے، نہ تو دیکھنا ذلت تمہارا مقدر بنے گی، کوئی نہیں اپنائے گا ایک دھوکے باز اور غدار کی بہن کو، پڑی رہو فی تا عمر اسی دہلیز پر کنواری، میں بھی دیکھتا ہوں کون ہے وہ بد نصیب جو تم سے شادی کرے گا۔ وہ اس پر زخموں کے تیر کی بوچھاڑ کرتا بولا تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھے گئی، اچھا ہوا جو اپنا اصل رنگ اب دکھا دیا، ورنہ بعد میں پتہ چلتا تو میں مر ہی جاتی۔ وہ شکست خوردہ لہجے میں بولی تو تالیہ کا دل خون کے آنسو رویا، نہ 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 میری جان، جان تو تمہاری تب نکلے گی جب اگلے ہی ہفتے میں تمہاری نظروں کے سامنے حریم سے شادی کروں گا۔ وہ جھٹکے سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے حریم کو ساتھ لگاتے بولا تو اس نے قرب سے آنکھیں میچ لی تھیں، یہ تھی اس کی محبت نہایت گھٹیا۔ اچھا ہے میں نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح، وہ تلخی سے کہکا لگاتی اس پر طنز کرتی اپنے پرواز ہوتی روح سمیت ہولے ہولے اپنے کمرے کی طرف جانے لگی، یہاں رک کے اندر پہنچ کر اس نے دروازہ بند کر لیا۔ اس کے جاتے ہی ساحل نے حریم پر سے ہاتھ ہٹائے تھے جو حریم کو بری طرح کھلے۔ میرب کے کمرے میں بند ہوتے ہی تالیہ نے غصے سے لبریز آنکھوں سمیت ساحل کی طرف دیکھا تھا جس کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا، مگر تالیہ کو کہاں فکر تھی، اس نے طنزیہ تالیاں بجانا شروع کی۔ ساحل جو اپنی محبت کی بے قدری پر پاگل ہو رہا تھا تالیوں کی آواز پر جھٹکے سے پلٹا۔ جہاں تالیہ اسے طنزیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی وہ دھیمی چال چلتی ہوئی اس کے سامنے آ کر روبرو کھڑی ہوئی۔ مجھے دھوکے باز کہنے والا خود کتنی صفائی سے اپنی محبت کو دھوکہ دے رہا تھا یہ تو میں نے اب جانا ہے۔ تالیہ نے گردن ترچھی کرتے اس پر طنز کیا جس پر وہ بری طرح جھلس کر رہ گیا تھا اور اس کی طرف کہا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگا۔ کب دیا ہے میں نے دھوکہ میرب کو، چھوڑا تو اس نے مجھے ہے میں نے اسے نہیں، وہ جیسے تڑپ کر بولا، مگر تالیہ اس کی بات پر بس اسے تمسخرانہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ کیا واقعی میں آپ کو ایسا لگتا ہے؟ ہم سفر تو آپ نے پہلے ہی چن لیا تھا، پھر میری بہن کو بے وقوف بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ میری بہن کو کسی غیر کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھنے دینے والا شخص خود کسی اور کی محبت میں بہکا ہوا تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ کے پاس پہلے ہی آپشن موجود نہ ہوتا، آپ تو بس تیاری میں تھے کہ کب میرم آپ کی راہ سے ہٹے اور آپ حریم کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، یہی سچ ہے نا؟ وہ تو جیسے انگارے چبائے ہوئے تھی، اس سے یہ کسی طور برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی بہن کی اتنی ذلت سب کے سامنے ہو۔ وہ اپنی بہن کو اس شخص کے ہاتھ میں سونپنے والی تھی جو اس کی قدر ہی نہیں جان سکا۔ تمہیں میرے معاملات میں دخل اندازی کی اجازت نہیں دی میں نے، اس لیے اپنا منہ بند رکھو تو اچھا ہوگا، ورنہ تم نہیں جانتی میں تمہارے ساتھ کیا کر بیٹھوں گا۔ وہ غصے سے اپنے دانت پیستا بولا تو تالیہ بغیر ڈرے بولتی گئی، اگر آپ کو اتنی ہی تکلیف ہو رہی ہے اپنی محبت کی بے قدری پر تو بتائیے مجھے یہ کیسی محبت تھی آپ کی جو ذرا سی آزمائشوں کے جھونکے پر مٹی کے ڈھیر کی طرح ڈھہ گئی؟ کیا آپ کی محبت اتنی ہی کمزور تھی کہ میری وجہ سے ختم ہو گئی؟ اب تو مجھے شک ہو رہا ہے کہ آپ نے اسے محبت کبھی کی بھی تھی یا نہیں، یا صرف وہ آپ کی ایڈکشن تھی جسے آپ محبت کے لبادے میں اوڑھ کر بڑی اچھی طرح پیش کر رہے تھے۔ اس کا ایک ایک کہا گیا لفظ ساحل کے دل پر گچھے کی طرح لگ رہا تھا، مگر وہ اپنی انا کو اپنے پیروں تلے کچلنا نہیں چاہتا تھا، جبکہ کونے میں اس کی محبت اپنی موت پر سسک رہی تھی۔ ہاں کی ہے میں نے محبت میرب سے، مگر وہ محبت ہی کیا جو قربانی نہ دے، لیکن میرب نے قربانی نہیں دی، اس کا مطلب ہے اسے مجھ سے محبت کبھی نہیں تھی، اس لیے اب اس کی آنکھوں کے سامنے میں حریم کو اسی ہفتے اپنی بیوی بناؤں گا۔ اس نے حریم کو جھٹکے سے قریب کرتے کہا تو حریم نے فاتحانہ انداز میں تالیہ کی طرف دیکھا۔ ساحل تو جیسے اپنی بات پر اڑا ہوا تھا، ضد میں پتہ نہیں وہ کیا کرنے کا سوچ رہا تھا، مگر جو بھی تھا وہ اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مار رہا تھا۔ یو نو واٹ ساحل بھائی، آپ میری میرب کی محبت ڈیزرو ہی نہیں کرتے، بہت بڑی غلطی ہو گئی ہم سے اس کا ہم سفر چننے میں۔ آپ کیا میری بہن سے بدلہ لیں گے حریم سے شادی کر کے؟ آپ کو اصل بدلے سے تو میں آگاہ کروں گی، بہت یقین ہے نا آپ کو اپنی سگی بہن پر؟ اگر اسی خون نے آپ کو منہ کے بل نیچے نہ گرایا تو میرا نام بدل دیجیے گا، تب آپ چاہے جتنا مرضی خود کو کوسیں گے مگر پھر بھی آپ کا پچھتاوا کم نہیں ہوگا، یہ بد دعا ہے میری۔ اور رہی بات بدلے کی تو آپ کو کچھ دن میں پتہ چل جائے گا کہ آپ نے اپنی بہن کی وجہ سے میری بہن کو اذیت میں ڈال کر خود کو کس اذیت بھٹی میں جھونکا ہے۔ وہ اس کے کندھے سے گرد جھاڑتے ہوئے بولی تو اسے نہ سمجھی سے دیکھنے لگا کہ آخر وہ کرنے کیا والی تھی، مگر اتنی دیر میں ہی
اس نے انہیں باہر کی راہ دکھائی جس پر وہ سب تن فن کرتے ہوئے غصے سے ان کے گھر سے شاید ہمیشہ کے لیے رشتے توڑ کر جا چکے تھے۔ ان کے جاتے ہی تالیہ کے ماں باپ پھر سے اس کے گلے لگ گئے تھے اور اس سے معافی مانگنے لگے تھے کہ وہ کچھ کر نہیں پائے تھے اس کے لیے، جس پر وہ انہیں گلے سے لگا کر چپ کرانے لگی تھی۔ جب پیچھے سے ماہر آیا تھا، اسے دیکھ کر سب ڈر گئے تھے کہ کہیں وہ تالیہ کو زبردستی لے جانے تو نہیں آیا، مگر اس کے برعکس وہ نرمی سے بولا، بھابھی بہت دیر ہو گئی ہے، ہمیں چلنا چاہیے، اب زیادہ دیر باہر رہی تو انہیں شک ہو جائے گا اور آپ کو کڑی سے کڑی حراست میں لے لیا جائے گا، میں نہیں چاہتا کہ وقت سے پہلے کچھ بھی برا ہو۔ اس کی بات سمجھ کر اس نے سر ہاں میں ہلایا اور اپنے ماں باپ کی طرف الوداعی نظر ڈالنے لگی۔ جب میرب جھٹ سے دروازہ کھول کر بھاگتی باہر آئی اور آ کر اس کے سینے سے لگ گئی، آپی پلیز ہمیں چھوڑ کر مت جائیں، پلیز خدارا تنہا مت چھوڑے، مجھے آپ کی بہت ضرورت ہے، میرب سسک کر بولی تو تالیہ کا دل بھی رویا، مگر وہ اپنے آپ پر کڑے پہرے بٹھا گئی تھی اور میرب کا منہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر پیار سے پوچھا، کتنا بھروسہ ہے مجھ پر؟ اگر میں تم سے کوئی بات کہوں تو مانو گی کیا؟ بتاؤ مجھے، کیا تم میری بات کا مان رکھو گی؟ اس نے اپنی بات دوبارہ دہرائی تو میرب نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو ٹھیک ہے، کچھ دن بعد میں ماہر کو تمہیں لینے بھیجوں گی، جہاں کہوں گی وہاں پہنچ جانا۔ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا، مگر ہاں وعدہ کیا تھا آنے کا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی کیا رخ اختیار کرنے والی ہے۔ اس نے اپنے ماں باپ کو آخری دفعہ گلے لگایا اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے کہا، میں میرب کے لیے جو فیصلہ کروں گی کیا آپ لوگوں کو قبول ہوگا؟ کیونکہ میں نہیں چاہتی میری بہن ایک سنگ دل کے پیچھے اپنی زندگی برباد کرے۔ الیانا نے بہت بری چال چلی ہے، میں نہیں جانتی وہ میرے پیچھے میرب کو کیسے مہرا بنائے گی، اس لیے میں نے میرب کے لیے فیصلہ کیا ہے جس میں آپ کی رضامندی ضروری ہے۔ اس کی بات پر ان دونوں نے پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھا، مگر پھر اسبات میں سر ہلا دیا۔ انہیں اپنی بیٹی پر اپنی جان سے بھی بڑھ کر زیادہ بھروسہ تھا۔ ان کی دعائیں سمیٹتی وہ باہر چلی تھی ماہر کے ساتھ، جب میرم نے کپکپاتی ہوئی آواز میں ماہر کو روکا، سنیے پلیز میری آپی کا خیال رکھیے گا، میں اللہ کے بعد انہیں آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ ماہر کے قدم زنجیر ہوئے تھے اپنے محبوب کی پہلی صدا پر، اس نے مانگا بھی تو کب، جب کہ اس کے ہاتھ بالکل بندھے ہوئے تھے، مگر پھر بھی اس نے پلٹ کر زبردستی مسکراتے ہوئے وعدہ کیا، آپ پہلی بار کوئی فرمائش کریں اور میں پوری نہ کروں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی جان دے دوں گا مگر آپ کی جان پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گا، یہ وعدہ ہے ایک فوجی کا۔